किस्त नंबर 2। वो चेहरे पर पानी के छींटे मारती ही चली गई थी। चेहरे पर कुछ था ही नहीं जो उसे साफ करना था, मगर फिर भी आंखें बंद किए यूं हाथों की मुट्ठियों में लिए पानी को मुंह पर मारना उससे अच्छा लग रहा था। शायद पानी उसकी शर्मसारी धो डालता जो उसने उस दिन महसूस की थी, और उस जिल्लत को भी जो उस वक्त उसे अपने माथे पर चुभ रही थी। कुछ तो अकल करती मोमिना, सीधा इनकार करके ही आ गई। उसने अपने अकब में सुरैया की आवाज सुनी थी जो उसे तौलिया पकड़ाने आई थी। तो और क्या करती, मिनी स्कर्ट पहनकर दिखा देती। वो तल्ख होना नहीं चाहती थी लेकिन हो गई थी। तौलिया से गीले चेहरे को रगड़ते हुए उसने जैसे अपनी हजीमत भी छुपाई थी। तू उन्हें 2-3 सीन करके दिखाती, वो एक्टिंग देखते तो खुद रोल देते तुझे। उसने तौलिया हटाकर मां को देखा। उनकी सादगी पर उसे हंसी आई, हालांकि उसे रोना आ रहा था। अब मां, यहां किसी को एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, परफॉर्मेंस नहीं देखनी। यहां सबको एक्ट्रेस का सिर्फ जिस्म देखना और दिखाना होता है, उसने अंदर जाते हुए कहा। सुरैया को बेख्तियार झिझक महसूस हुई। मोमिना कभी ऐसी बातें तो नहीं करती थी। ऐसा भी कलयुग नहीं है। सुरैया ने बेख्तियार उस इंडस्ट्री को डिफेंड करने की कोशिश की जिसका वो कभी हिस्सा रही थी। कलयुग ही है अम्मा, आपका जमाना नहीं है ये। अब सिनेमा में सब शरीफ और खानदानी लोग जाते हैं अपने अपने खानदान के साथ, मगर देखने वो भी आइटम नंबर ही जाते हैं। उसने पलटकर मां को जैसे 21वीं सदी में लाने की कोशिश की। पर एक चीज, परफॉर्मेंस भी तो होती है, एक्टिंग भी तो होती है। सुरैया ने अपने जमाने से चिपके रहने की आखिरी कोशिश की। वो आपके जमाने में होती होगी और उसकी कदर भी आपके जमाने में ही होती होगी। मैं जिस जमाने में हूं अम्मा, इसमें सिर्फ ग्लैमर बिकता है। कीमत होती है हर चीज की, कदर नहीं। वो मां से अब मध्यम लहजे में बात कर रही थी। जो कुछ उसके साथ आज हुआ था वो उनका कसूर नहीं था। इतना पुराना जमाना तो नहीं था मेरा। सुरैया के जैसे कलेजे पर हाथ पड़ा था। बस यही कोई 15-20 साल पहले ही की तो बात थी। वो बड़बड़ाई थी। 15-20 साल 2 दिहाइयों को कहते हैं अम्मा। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखती रही। सुरैया ने जैसे हथियार डाल दिए थे। उस इंडस्ट्री का दिफा ना करने का फैसला किया था जिसके लिए वो पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी थी। ये फिल्म मिल जाती तो जहांगीर का गुर्दा ट्रांसप्लांट हो जाता। मोमिन की हर फिल्म हिट होती है। ये फिल्म भी हिट हो जाती तो तुम स्टार बन जाती। काम ही काम होता तुम्हारे पास। इसके बाद कोई फिल्म ना भी मिलती तो भी टीवी पर ही काम मिल जाता। जहांगीर का इलाज। सुरैया खुद कलामी की तरह बात कर रही थी, यूं जैसे उन्हें उस ख्याली महल को तोड़ते हुए तकलीफ हो रही थी जो वो कल से मोमिन की फिल्म में उसे काम मिल जाने के तसव्वुर पर ही खड़ा करके बैठ गई थी। जुमले के आखिर तक जाते जाते उन्होंने मोमिना का चेहरा देखा था और उसके चेहरे की निदामत ने जैसे कुछ देर के लिए उनकी आवाज छीनी थी। मोमिना अब मां का चेहरा किसी मुजरिम की तरह देख रही थी जिसका जुर्म साबित हो गया था। अब सजा का ऐलान बाकी था। खाने का तो पूछा ही नहीं मैंने। सुरैया को यकदम ख्याल आया। उसके पास अब भी एक चीज ऐसी थी जिसका जिक्र करके वो उस सूरत हाल से मोमिना और खुद को बचा सकती थी। नहीं, भूख नहीं है अम्मा। मोमिना अंदर कमरे में जाने के लिए पलटी थी। शूट पर कुछ खा लिया ना? सुरैया पीछे आई थी, यूं जैसे अपना एहसास जुर्म कम करना चाहती हो। हां, खा लिया। उसने आज कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उसके बावजूद उसे भूख भी नहीं थी। कुछ दिन होते हैं अच्छे और कुछ दिन होते हैं बुरे, मगर मोमिना सुल्तान के दिन कम बुरे और ज्यादा बुरे की कैटेगरीज में बटे हुए थे। अंदर कमरे में नीम तारीकी थी और ठंडक, मगर वहां जहांगीर भी था, उसके इंतजार में बैठा। दोनों की नजरें मिली थी और जहांगीर ने कोई सवाल नहीं किया था। वो उसके सवालों के जवाब देने के लिए कुर्सी खींचकर बैठ गई थी, मगर शायद उसने सहन में होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली थी। बहन के लिए उसके पास सवाल नहीं थे, मगर उसकी निगाह में हमदर्दी थी।
وہ جس دریا میں سے روز گزر کر آتی تھی وہ دریا اس کی وجہ سے مومنہ کی زندگی میں آیا تھا، اور جہانگیر کو اس پر ندامت تھی، رنج تھا، مگر وہ بے بس تھا، بالکل اس گھر کے باقی تینوں افراد کی طرح۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیں، وہ کہہ بھی دیتا تو بھی وہ نہ چھوڑتے۔ کبھی ان سب نے بہت اچھا وقت بھی دیکھا تھا، پہلے تب جب سلطان فلم انڈسٹری میں کام کر رہا تھا، پھر تب جب جہانگیر کو چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر کام ملنا شروع ہو گیا تھا، مگر وہ سارا وقت اب صرف یادوں اور حقیقی کی شکل میں تھا۔ زندگی وہ تھی جو ان کے سامنے پھری تھی۔ تم ایک دن بہت بڑی سٹار۔ لمبی خاموشی کے بعد جہانگیر نے اس کے لیے جو جملہ ڈھونڈا تھا مومنہ نے اسے بیچ میں ہی کاٹ دیا تھا۔ میں خواب نہیں دیکھتی جہانگیر، نہ خیالی پلاؤ پکاتی ہوں، اور تم مجھے تسلی مت دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اس نے جہانگیر سے کہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اور اپنی بات کے آخر تک وہ عجیب انداز میں کمزور پڑی تھی۔ وہ سیاہ حلقے، بجھتی ہوئی آنکھیں، گھلتا ہوا وجود مومنہ سلطان کے ہر حوصلے کو مٹی کر دیتا تھا، ہر سوچ کو ردی، ہر خواہش کو پانی۔ وہ اس کے سامنے یہ تک نہیں کہہ پائی تھی کہ اگر دنیا میں کوئی چیز اس کے قدموں کے نیچے سے ریت بن کر سرکتی ہے تو وہ جہانگیر کی بیماری کا خیال تھا، باقی کسی چیز کو وہ کچھ نہیں گردانتی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ خطاط بننا چاہتی تھی، آرٹ پڑھنا چاہتی تھی، میں آڑے آ گیا، جہانگیر نے سر جھکا کر کہا۔ وہ غلط وقت پر یہ سب اسے یاد دلا رہا تھا۔ خطاطی میں آج بھی کرتی ہوں، آرٹ میں کبھی بھی پڑھ لوں گی۔ وہ اگلا جملہ جو کہنا چاہتی تھی اسے کہہ نہیں پائی۔ لیکن تمہاری زندگی کو میں کسی ٹائم مشین پر نہیں ڈال سکتی کہ آگے لے جاؤں۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے قلب مومن سے اس لمحہ شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس کے سارے جملے اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہے تھے۔ بستر پر لیٹ کر اپنی چادر تاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جیسے اپنی اس دنیا میں جانے کی کوشش کی تھی، اور وہ ناکام رہی تھی۔ اس کے اوپر تنی چادر کی کینوپی کے اندر قلب مومن کا چہرہ دکھنے لگا تھا، بالکل ایسے جیسے کسی پروجیکٹر کی اسکرین پر۔ اس کی نظریں، ان آنکھوں میں اس کے لیے جھکنے والی حقارت، وہ رعونت جس سے اس نے مومنہ کا بازو پکڑا تھا، اور وہ جملے، وہ سب کچھ جیسے پروجیکٹر کے اوپر چلنے والی کسی فلم کی طرح دیکھ رہی تھی۔ چادر کو اس نے یکدم اپنے سر سے اتارا تھا اور سانس لینے کی کوشش کی تھی، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ قلب مومن کا تکبر کسی آکٹوپس کی طرح اس کی سوچوں کو اپنے شکنجے میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ جس انڈسٹری میں تھی وہاں ہتک اور توہین اس کے لیے انچکھا پھل نہیں تھے، نہ غرور اور تکبر وہ پرندہ جسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، مگر پہلی بار کسی نے اس کی اس طرح بے عزتی کی تھی کام مانگنے پر، ورنہ کوئی بھی سامنے کچھ برا نہیں کہتا تھا، کہنا بھی ہوتا تو پیٹھ پیچھے کہتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے صرف کام مانگنے پر اس سے یہ سب کہا تھا۔ اس نے قلب مومن کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، اسے دوبارہ کبھی زندگی میں اس کا سامنا کرنا ہی نہیں تھا، اور زندگی میں تو ایسا بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے جیسے خود کو بہلانے کی کوشش کی تھی۔ زندگی میں تو ایک فیصل بھی ہوتا ہے جو نہیں ملتا، اور یہ تو صرف ایک فلم تھی۔ اسے اپنی تسلی اور بہلاوے پر یکدم ہنسی آئی۔ اس کا دماغ فیصل کو کہاں سے لے آیا تھا، یا پھر دل تھا جو اس کو اس وقت لایا تھا جب اسے مرہم کی ضرورت تھی۔ آنکھیں بند کیے اس نے بے بسی سے اپنا ماتھا چھوا۔ پہلے وہ قلب مومن کو اپنے ذہن سے نکالنے کی جد و جہد کر رہی تھی، اب اسے فیصل کو بھی نکالنا تھا۔ نیند آج اس کے مقدر میں ہی نہیں تھی۔ کوئی رنگ کالا، کوئی پیلا، کوئی لال گلابی کردہ، بلے شاہ رنگ مرشد والا، کسے کسے نو چڑھدا۔ وہاں بیٹھا پورا مجمع اس کلام کے ان جملوں میں بے اختیار ہاتھ اور بازو اٹھا اٹھا کر داد دے اٹھا تھا، اور داد دینے والوں میں نیہا بھی تھی جو اس کے برابر فرشی نشست پر بالکل پہلی قطار میں تھی۔ گلوکار منجھا ہوا تھا اور پکے سر کے ساتھ گا رہا تھا،
اور بار بار ان جملوں کو دہرا رہا تھا جس پر اسے داد مل رہی تھی۔ 40-50 لوگوں کا وہ مجمع جیسے جھوم رہا تھا۔ کچھ کے ہاتھوں میں مشروب کے گلاسز تھے اور کچھ سونف اور چھالیا کو بار بار لے کر منہ میں ڈال رہے تھے، جس کی ٹرے لیے ویٹر بار بار چکر لگا رہا تھا، اور کچھ فرشی نشست پر تقریباً نیم دراز آنکھیں بند کیے سرور کے کسی عالم میں پہنچے ہوئے تھے۔ گلوکار نے بلا شبہ سما باندھ دیا تھا، اور اس مجمع میں صرف چند لوگ تھے جو گلوکار کو کسی داد و تحسین کے بلند و بانگ اظہار کے بغیر سن رہے تھے، اور ان میں سے ایک قلب مومن بھی تھا۔ وہ گلوکار پر بغور نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کے کہنے پر لہک نہیں رہا تھا، نہ دوسروں کے کہنے پر بہک رہا تھا، نہ ہاتھ پاؤں اور سر کو گلوکار کی تانوں اور اس کے میوزک پر ہی ہلا رہا تھا۔ وہ بس سن رہا تھا۔ کسی جملے پر وہ محظوظ ہوتا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی، اور سر کی ہلکی سی جنبش پر وہ داد دیتا، لیکن ایسا شاید اس 1.5 گھنٹے کی محفل میں 2 یا 3 بار ہی ہوا تھا۔ وہ وہاں نیہا کے اصرار پر آیا تھا، ورنہ اسے صوفی کلام کی محفلوں میں آنے اور وقت گزارنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ یہ اس کے مزاج کی موسیقی نہیں تھی، مگر نیہا کو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اف، سو اسپرچول۔ نیہا نے اس کے برابر بیٹھے ہوئے گلوکار کی کسی لائن پر جھومتے ہوئے قلب مومن کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اسپرچول کیا تھا اس گانے اور اس کلام میں، یہ مومن جان نہیں پا رہا تھا۔ آواز کمال تھی، طبلہ اور ہارمونیم بجانے والے اپنے کام کے ماہر تھے، لیکن بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا جس پر وہاں موجود لوگ اسپرچول ہو رہے تھے۔ کئی جاگن، کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو۔ کئی لوگ جاگتے جاگتے لٹ گئے اور کئی سونے کی حالت میں بھی پا گئے۔ کئیاں نو رب ستیاں ملیا، کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو۔ گلوکار نے اگلا کلام شروع کیا تھا اور قلب مومن نے نیہا کے کان میں سرگوشی کی، چلیں؟ اس نے حیرانی سے مومن کو دیکھا اور کہا، کہاں؟ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نیہا کے کان میں ایک اور سرگوشی کی۔ اس نے جواباً بے حد تجسس کے عالم میں مومن کا چہرہ دیکھا، جس پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مزید کچھ کہے بغیر نیہا وہاں سے اٹھ کر اس کے ساتھ باہر تو آ گئی تھی، لیکن وہ اب بھی ایک عجیب سی کیفیت میں تھی۔ ان کی گاڑیوں کی لمبی قطار کے تقریباً آخری سرے پر تھی، جو اس گھر کے باہر سڑک کے کنارے پر کھڑی تھی، جہاں وہ یہ محفل موسیقی اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ کمال ہی کر دیا، مجھے لگ رہا ہے میں صوفی ہو گئی ہوں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے نیہا نے اپنے اریاں بازوؤں کو عجیب سرمستی کے عالم میں سر سے اوپر بلند کرتے ہوئے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ایک سلیو لیس بلاؤز اور لانگ سکرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ مختصر بلاؤز اس کی کمر اور پیٹ کا تھوڑا سا حصہ دکھا رہا تھا۔ اس سفید سلک کے بلاؤز اور سیاہ سکرٹ میں وہ گلے میں بہت ساری لمبی اور چھوٹی زنجیریں اور پتھر پہنے ہوئے تھی، جنہوں نے اس کے سینے کو تقریباً ڈھک دیا تھا۔ باہر چلتی ہوئی ہوا اس کے کٹے ہوئے بالوں اور لٹکے ہوئے سکرٹ کو بار بار اٹھا رہی تھی، اور نیہا دونوں سے بے پرواہ تھی۔ نہ وہ بالوں کو اڑ کر اپنے چہرے اور ماتھے پر آ جانے سے ہی روک رہی تھی، نہ اپنی لمبی خوبصورت ٹانگوں سے بار بار ہوا سے اٹھنے والے سکرٹ کو۔ انگلیوں میں دبے سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے اس نے گلوکار کے بول گنگناتے ہوئے سگریٹ پھینکا۔ مومن، میں صوفی ہو گئی ہوں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مومن نے اس کے پہلے جملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، اور نیہا نے جیسے اس کی توجہ لینے کے لیے اسے دوبارہ وہ جملہ دہرایا۔ وہ تو تم ہر بار ایسی کسی محفل کو اٹینڈ کرنے کے بعد چند گھنٹوں کے لیے ہو جاتی ہو، اس لیے پریشان مت ہو، چند گھنٹوں کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ ساتھ چلتے ہوئے مومن نے اپنی ٹراؤزر کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے اسے جیسے تسلی دی۔ نہیں یار، آج کچھ اور ہی کیفیت ہو گئی ہے میری۔ نیہا نے جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، وہ متاثر نہیں ہوا۔ اچھا، گڈ فار یو، اس نے ساتھ چلتے ہوئے اسی انداز میں اس کو کہا۔ تم یہ قوالی اپنی فلم میں ڈلوانا۔ نیہا نے یکدم گلوکار کی سب سے پہلی قوالی کے بول دہراتے ہوئے مومن سے کہا۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ میری فلم میں قوالی کا کیا کام؟
यार स्पिरिचुअलिटी आएगी, नेहा ने जैसे दलील दी। यानी मेरी फिल्म का शो देखते ही ऑडियंस सिनेमा में मस्जिद ढूंढना शुरू कर देगी। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में नेहा से कहा था, तुमसे बातों में नहीं जीत सकती मैं। सजेशन दे रही थी मैं। बॉलीवुड की फिल्म्स में नहीं देखा, हर फिल्म में कवाली डालता है सलमान खान और हर फिल्म सुपरहिट। नेहा ने जैसे उसे कायल करने की कोशिश की। वो सड़क पर अब भी वही बोल गाने और लहराने की कोशिश कर रही थी, बाजू फैला फैला कर वहां खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स की खुद पर मरकूज ताक़ुब करती हुई नजरों से बेखबर। मेरी कवाली के बगैर भी सुपरहिट होती है फिल्म। मोमिन को उस वक्त सलमान खान का हवाला बुरा लगा। उसकी फिल्म 100 करोड़ करती है। नेहा वाकई किसी और कैफियत में थी, वरना उसके साथ सलमान खान के लिए आर्गू न करती, जो मोमिन का नापसंदीदा तरीन अदाकार था। वो स्पिरिचुअलिटी और कवाली से 100 करोड़ नहीं बनाता, आइटम नंबर से बनाता है। अपनी गाड़ी का लॉक दूर से ही खोलते हुए उसने नेहा को जवाब दिया। उसकी गाड़ी ने दूर ही से लाइट्स झपकाकर जैसे उसका इस्तकबाल किया था। व्हाटएवर, लेकिन तुम मेरी हालत नहीं देख रहे। कभी इस हालत में देखा है तुमने मुझे? ये स्पिरिचुअलिटी नहीं तो क्या है? नेहा ने उसकी बात का बुरा मनाया। ये उन चर्च वाले सिगरेटों का असर है जो तुम बार बार टेरेस पर जाकर पी कर आ रही थी। स्पिरिचुअलिटी नहीं है ये। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको बड़ा पता है स्पिरिचुअलिटी का। और बाय द वे, मैंने सिर्फ 2 सिगरेट्स पिए थे, 2 से मुझे कुछ नहीं होता। नेहा ने भी गाड़ी में बैठते हुए उसे जवाब दिया और साथ ही उसे कुछ याद आया। तुमने सोफी का नखरा देखा? मोमिन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बेख्तियार हंसा। तुम सूफी से सोफी पर आ गई इतनी जल्दी? बको मत। क्या पहन के आई हुई थी वो? और प्रिटेंड यूं कर रही थी जैसे पता नहीं कौन से प्लेनेट की डिजाइनर हो। नेहा का दिमाग वाकई अब उस सूफियाना कलाम से सेकंड्स में उस डिजाइनर पर आ गया था जो उसकी हरीफ थी। आई लव हर क्लोथ्स, हर सेंस ऑफ स्टाइल इज अमेजिंग, मोमिन ने जवाबन कहा। वो ऐसा ही था। नेहा उसकी गर्लफ्रेंड थी, मगर मोमिन को जो चीज अच्छी लगती थी वो उसके बारे में खुले दिल से तबसरा करता था। यू डेयर नॉट, शी वॉज लुकिंग रिडिकुलस इन दोज क्लोथ्स। ना होने के बराबर कपड़े पहने हुए थे उसने ताकि सब मर्द उसे देखें। चीप हरकत। नेहा के लहजे में अजीब तरह की मिडिल क्लास जेलसी गूंजी थी। अगर ये स्ट्रेटेजी थी तो उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि सब मर्द वाकई उसे ही देख रहे थे। मैं भी। शी लुक्ड हॉट। मोमिन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे तपाया। वो जानता था नेहा सोफी को पसंद नहीं करती। मोमिन, नेहा ने जैसे उसे खबरदार किया। मुझसे अगली फिल्म में वार्डरोब डिजाइन करने की बात कर रही थी। मोमिन ने उसकी ललकार के जवाब में कहा। नेहा को जैसे आग लग गई। उसकी इतनी हिम्मत! यार प्रोफेशनल है, अपॉर्चुनिटी देख रही है वो मेरे साथ काम करके। मोमिन ने जैसे उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। तुम उसके साथ काम नहीं करोगे, मैं ही तुम्हारी अगली फिल्म की वार्डरोब भी करूंगी। सुना तुमने? वो हंसा। सुन लिया यार, कर लेना, अब गुस्सा खत्म करो। तुम वो सूफी होने और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी, वो बताओ मुझे। मजाक मत उड़ाओ मेरा। नेहा उसकी रग रग से वाकिफ थी। वो सरप्राइज क्या था जो मुझे देना चाहते थे, उसे यकदम याद आया। मोमिन ने जवाब देने की बजाय अपनी गाड़ी सड़क के किनारे से सड़क पर लाते हुए कहा, मेरे अपार्टमेंट चलो, फिर बताता हूं तुम्हें। नेहा ने दिलचस्पी से उसे देखा। उसे सरप्राइज का बेहद इंतजार था और तवक्को भी, लेकिन वो ये कंफर्म करना चाहती थी खुशी के किसी इजहार के बगैर कि वो खुशफहमी का शिकार नहीं हो रही थी। अपने पेंट हाउस का दरवाजा की कार्ड से खोलते हुए नेहा को लिए वो अंदर आया था और अंदर आते ही सबसे पहले उसकी नजर लॉबी में दीवार के साथ पड़े कंसोल पर रखे एक सफेद लिफाफे पर पड़ी थी। वो यकीनन शकूर ने कोरियर से वसूल करने के बाद हमेशा की तरह वहां रखा था जहां उसकी डाक वो रखता था। नेहा अब भी मुसलसल सोफी के हवाले से कुछ बोलती जा रही थी, मगर चंद लम्हों के लिए उसे लिफाफे पर नजर डालते हुए अपने माहौल से गाफिल हुआ था। उसके साथ अंदर दाखिल होते हुए नेहा रुके बगैर अंदर लाउंज में चली गई थी और मोमिन सीधा उस कंसोल की तरफ आया था। उसने लिफाफे को उठाकर देखा। मोतियों जैसी तहरीर में लिफाफे पर उसका नाम लिखा हुआ था
اسی انداز میں جس طرح ہمیشہ لکھا ہوتا تھا۔ اس نے انگلیوں سے جیسے لکھنے والے کے لمس کو اپنے نام پر ہاتھ پھیر کر ڈھونڈا، محسوس کیا، پھر لفافے کو بغیر کھولے اس نے کنسول کا دروازہ کھول کر اندر رکھ دیا۔ وہ دراز ان جیسے بہت سے ان کھلے لفافوں سے بھرا ہوا تھا اور ان سب پر ایک ہی نام تھا، قلب مومن۔ نیہا ٹیرس میں پڑی میز کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ وہاں آیا تھا۔ ٹیرس پر رات کے اس پہر پورے شہر کی عمارتوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، دور سمندر میں ڈولتی کچھ بوٹس اور جہازوں کی بھی۔ نیہا کے ہاتھ میں ایک شیمپین گلاس تھا جس میں وہ فریج سے کچھ پانی ڈال کر لائی تھی، اور اب اس ٹیرس پر میز کے سامنے کرسی پر بیٹھی وہ سمندر کی طرف گردن موڑے اس پانی کو آہستہ آہستہ پینے میں مصروف تھی۔ ہوا اس کے بالوں کو اڑاتی اوپر لے جاتی، پھر نیچے لے آتی سمندر کی لہروں کی طرح، اور وہ مومن کے انتظار میں کسی خوبصورت پینٹنگ کی اکیلی لڑکی کی طرح ٹیرس پر لگی خوبصورت لائٹ سے نکلتی روشنی میں بیٹھی تھی۔ مومن کے آنے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی اور گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ مومن اس کے بالمقابل دوسری کرسی پر بیٹھ گیا تھا، پھر اس نے اس کے سامنے بورڈ پر فریم کے بغیر ایک پینٹنگ رکھی۔ نیہا بے ساختہ مایوس ہوئی، وہ یہ سرپرائز دیکھنے یہاں نہیں آئی تھی۔ مومن کبھی کبھار پینٹ کیا کرتا تھا اور اکثر اسے پینٹ کرتا تھا، اور وہ پینٹنگ بھی اس کی ہی تھی۔ وہیں ٹیرس میں اسی میز پر اسی طرح ہوا میں اڑتے بالوں اور شیمپین گلاس میں پانی پیتے ہوئے، تمہارا فیورٹ پوز اور میری فیورٹ پینٹنگ، مومن نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ نیہا کو لگا وہ جیسے اس سے داد چاہتا تھا۔ اٹس بیوٹیفل، اس نے پینٹنگ پر غور کیے بغیر کہا۔ وہ ہمیشہ یہیں بیٹھتی تھی، اسی طرح پانی پیا کرتی تھی، اور مومن نے اسے ماڈلنگ کے لیے بٹھائے بغیر اسے اسی طرح پینٹ کیا تھا۔ نیہا نے ایک نظر پینٹنگ پر ڈالتے ہوئے اپنا گلاس دوبارہ اٹھایا، اور تبھی اسے میز پر رکھی پینٹنگ میں اپنے ہاتھ کی انگلی میں ایک رنگ جگمگاتی نظر آئی تھی۔ ایک لحظ کے لیے اسے شائبہ ہوا کہ وہ بھی پینٹڈ تھی، مگر غور سے دیکھنے پر اسے نظر آ گیا تھا کہ وہ پینٹنگ نہیں تھی، اصلی تھی۔ اس کے رگ و پے میں جیسے ایک کرنٹ دوڑا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر مومن کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ یو آر، نیہا نے بے حد ایکسائٹمنٹ کے عالم میں اسے کچھ کہتے کہتے جملہ ادھورا چھوڑا، اور اس پینٹنگ میں اپنی انگلی کے گرد نظر آنے والی اس رنگ کو اس جگہ سے نکالنے لگی جہاں وہ دھنسی ہوئی تھی۔ مومن، نیہا کی آواز فرتے جذبات سے بھر آئی تھی۔ وہ اس ڈائمنڈ رنگ کو اب بے حد جذباتی انداز میں اپنی انگلی اور انگوٹھے کی پوروں کے درمیان پکڑے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مومن نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی لے لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں وہ رنگ پہنا دی۔ دس از بیوٹیفل، نیہا نے اپنے ہاتھ میں پہنائی گئی اس رنگ کو دیکھتے ہوئے خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ تمہارے ہاتھ سے زیادہ نہیں، مومن نے بڑی آہستگی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ آئی لو یو، نیہا نے جیسے اسے رسپونڈ کیا۔ آئی لو یو ٹو، مومن نے جواباً کہا۔ نیہا اب اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔ تمہارا ٹیسٹ ہر چیز میں میچ لیس ہے۔ وہ اس رنگ کو دیکھتے ہوئے مومن کو سراہے بغیر نہیں رہ سکی۔ یعنی تم انڈائریکٹلی اپنے آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہو، مومن نے برجستہ کہا، اور نیہا نے اس کے جملے پر کھل کھلا کر ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ دوبارہ میز پر دھرے مومن کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے اپریشیٹ کرنے کے لیے تم کافی ہو۔ یقین نہیں آ رہا، قلب مومن تم مجھے پروپوز کر رہے ہو؟ نیہا اس وقت خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا اچھا لگا مجھ میں؟ اس نے عجیب سی ادا کے ساتھ مومن سے پوچھا، یوں جیسے اپنی تعریف سننا چاہتی ہو۔ مومن نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر دل کی جگہ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں تم یہاں اچھی لگ گئی ہو۔ وہ اس کے جملے پر ہنسی اور پھر اس نے اپنی کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، دل کو اچھی لگی اور دماغ کو؟ میں دماغ سے نہیں سوچتا، قلب مومن ہوں، میرا دل ہی فیصلہ کرتا ہے ہر بات کا۔ مومن نے عجیب بے نیازانہ انداز میں اس سے کہا۔ نیہا نے اپنی انگلیوں کے گرد جیسے کچھ لپیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، جب تم اس طرح بات کرتے ہو تو تم لڑکیوں کے دلوں کو
अपनी उंगलियों के गिर्द लपेट लेते हो कल्ब मोमिन। वो उसकी बात पर मुस्कुराया। जानता हूं, लेकिन कल्ब मोमिन तुम्हारी मुट्ठी में है। नेहा उसके एतराफ पर अजीब गुरूर से मुस्कुराई, फिर हंस दी। उसकी मुस्कुराहट कमाल थी और उसकी हंसी जमाल। उसके कानों में लटकते मोती हलकोरे ले रहे थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। अपनी गहरी स्याह लंबी पलकों वाली आंखों के साथ वो कल्ब मोमिन की आंखों और दिल में बैक वक्त खूबी थी और उसे किसी की याद दिला गई थी। तुम हुस्ने जहां जैसी हो। उसके चेहरे पर नजरें जमाए वो जैसे किसी ट्रांस में बोला था। वो हंसी। हुस्ने जहां जैसी क्यों, हुस्ने जहां क्यों नहीं। उसने अजीब गुरूर से उस हवाले को समझे बगैर कहा जो कल्ब मोमिन के अंदर से कहीं निकला था। हुस्ने जहां बस एक ही थी। कल्ब मोमिन ने नेहा के ग्लास के किनारों पर उसकी लिपस्टिक से बने होंठों के निशानों को देखते हुए सोचा।